4 لوگوں کے قتل سمیت ڈکیتی چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث خطرناک کلر آخرکار اپنے انجام کو پہنچا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کیس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر رپورٹ کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور آپ رہیں اوکاڑا کی ہر خبر سے باخبر۔ 2 نومبر کی رات دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے معروف قانون دان میاں امجد وٹو ایڈوکیٹ کو سخی سیدن سئی کالونی میں ان کے گھر میں داخل ہو کر قتل کر دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر اس وقت کے ایس ڈی پی او دیپالپور چودھری انعام الحق موقع پر پہنچ گئے اور فوری تحقیقات شروع کرتے ہوئے میاں امجد وٹو کے مبینہ قاتل سعدی شیخ کو گرفتار کر لیا۔ ملزم میاں امجد وٹو کا ذاتی ملازم تھا۔ مرحوم کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں جمال کوٹ میں ادا کر دی گئی، جس میں علاقہ بھر کی معروف سیاسی سماجی شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی اور ہر دل عزیز شخصیت کے اس بے ایمانہ قتل پر ہر آنکھ اشکبار تھی اور سب شرکا نے میاں صاحب کے قتل کو ایک بہت بڑا خسارہ قرار دیا۔ ان کے اس بے ایمانہ قتل پر دیپالپور بار نے 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا تھا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم اوکاڑا ڈائری کے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میاں محمد امجد وٹو ایک سینئر ایڈوکیٹ اور دیپالپور بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایم این اے حویلی لکھا میاں معین وٹو اور ایم پی اے نور الامین ناصر وٹو کے قریبی عزیز بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی عوام میں اپنے حسن اخلاق اور خوش مزاجی کے باعث انتہائی مقبولیت رکھتے تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں امجد وٹو ایڈوکیٹ نہ صرف دیپالپور بلکہ اپنی وٹو فیملی کے ماتھے کا بھی چومر اور ہر خاص و عام میں ہر دل عزیز شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ ادھر ان کے قاتل سعدی شیخ سے مزید تحقیقات میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ وہ ایک عادی مجرم ہے جو چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں سمیت 4 افراد کو قتل کر چکا ہے، جن میں سے ایک کے مقدمے کی وکالت میاں امجد وٹو ایڈوکیٹ بھی کرتے رہے اور اس کو کم عمری کے قانون کا فائدہ دلا کر اس کیس سے رہائی بھی دلوائی تھی اور اس کے بعد ہی اس نے میاں امجد وٹو ایڈوکیٹ کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور یہ بھی ہے کہ سعدی شیخ نے جن افراد کو بھی قتل کیا سب کو مارنے کا انداز تقریباً ایک جیسا ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ جس کو بھی قتل کرتا سر میں اینٹیں مار کر کرتا تھا۔ میاں محمد امجد وٹو کو بھی اس نے سر میں اینٹ مار کر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس کا یہ انداز بالی ووڈ کی ایک فلم سے بہت ملتا جلتا تھا جس میں ایک سیریل کلر اپنے ٹارگٹ کے سر پر پتھر مار کر قتل کرتا ہے۔ بہرحال ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کا ٹرائل شروع ہوا اور اسے ساہیوال جیل منتقل کر دیا گیا، لیکن اسی دوران ہی اس وقت ایک ڈرامائی صورتحال پیدا ہوئی جب سعدی شیخ 26 مارچ کو ساہیوال جیل کا جنگلہ توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ جیل حکام کے مطابق سعدی شیخ نے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا تاہم اس کے دیگر ساتھی فرار نہ ہو سکے اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ خطرناک مجرم کے فرار پر جیل کے 11 ملازمین کو معطلی کا سامنا کر 22 مئی کو پولیس ذرائع سے یہ خبر موصول ہوئی کہ سعدی شیخ مارا گیا ہے۔ پولیس کا یہ موقف تھا کہ دیپالپور پولیس معمول کے گشت پر تھی کہ اس دوران انہوں نے 3 موٹر سائیکل سوار مشتبہ نوجوانوں کو رکنے کے لیے کہا، مگر موٹر سائیکل سواروں نے رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی، جس پر پولیس نے دفاع کے طور پر جوابی فائرنگ کی تو ملزمان نے موٹر سائیکل سے اتر کر بھاگتے ہوئے بھی فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا اور اسی دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ان کا ایک نوجوان شدید زخمی ہو گیا اور دیگر دونوں فرار ہو گئے۔ پولیس زخمی کو علاج کے لیے ہسپتال لے جا رہی تھی کہ وہ رستے میں ہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جس کی جب شناخت کی گئی تو وہ وہی سعدی شیخ نکلا جو میاں محمد امجد وٹو سمیت 4 افراد کا قاتل تھا۔ سعدی شیخ قتل، ڈکیتی سمیت سنگین جرائم میں اوکاڑا، ساہیوال اور لاہور پولیس کو مطلوب تھا۔ ڈی پی او اوکاڑا عمر سعید ملک نے خطرناک ملزم کی ہلاکت پر مقامی پولیس کو شاباش دی ہے اور ان کے لیے نقد انعامات کا اعلان کیا ہے۔